اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کی رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کیے رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا۔ جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں اور رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں، آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کے درمیان میں راستہ بنانے والا ہے، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یقین تو اسی کو کہتے ہیں جب اس کی حکمت اور تدبیر سمجھ نہ آئے، تب اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور بے شک وہ پھر راستہ بناتا بھی ہے، کیونکہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑے ہیں؟ سن رکھو، وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کا بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے۔ وہ تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی پر پورا توکل کرنا چاہیے۔
یاد رکھو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ میسیجز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر اور کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جب راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ اور باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے وہ کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کی نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو عرش والا تمہارے دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو۔ جان رکھو دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے۔ اور اس کے لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ تمہاری قسمت جگانے کو تو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اپنے قریب کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ تو دین میں بھی زبردستی نہیں کرنے دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب کے ارد گرد اللہ کے کتنے دوست تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان کے قریب تر تھی، لیکن ان کی اپنی چوائس اللہ سے دور رہنے کی تھی، تو پھر وہ واقعی اللہ سے دور کر دیے گئے۔ ہم سب کو بھی تو زندگی میں یہ چوائس دے دی گئی ہے کہ چاہیں تو اللہ کی دوستی اختیار کر لیں یا پھر اللہ سے دوری۔ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کرتا ہے کہ ساری رات جاگتے رہو اور فجر کے وقت سوتے رہو،
نہیں نا، یہ تو آپ کی اپنی منتخب کردہ راہ ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے، ضرورت صرف یقین کی ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں کہ آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگی ہوں، وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو آپ بہا نہیں پاتے اس کی وجہ بھی جانتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کب کہاں تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی تو سب فانی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے نا۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں تو، اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھری محفل میں بھی تنہا ہیں۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں اور وقت ہی سارے راز کھول دیتا ہے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی ہے، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت، کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ جو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے وہ تمہاری دعاؤں پہ کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے
اس لیے تمہاری دعاؤں میں تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہاری ایک خواہش پوری کرنا؟ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے رابطہ دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ سنو، تھک گئے ہو نا؟ لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو رہا ہے، مشکلات سے اب دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم تنہا رہ گئے ہو، مگر سچ یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی منزل کے قریب ہو۔ گہری رات کے بعد ہی تو روشن سویرا طلوع ہوتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، بس تم اس سے نا امید مت ہو۔ یقین رکھو وہ راہیں کھول دے گا، یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا، ہمت رکھو۔ جب ہم اس رب پر کامل یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتا نظر آ جاتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پختہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا عکس دکھاتا ہے جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں۔ صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم مشکلوں میں صبر کرتے ہو یا شکایت۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کتنے بہادر اور کتنے کمزور ہو تو یہ دیکھو کہ ضرورت پڑنے پر تم کس سے مانگتے ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کامیاب یا ناکام ہوگا تو یہ دیکھو کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو۔ میری مانو تو تم وہ رکھ لو جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اس میں کتنی بڑی بہتری ہے، یہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ تمہیں جو مل رہا ہے وہ شاید تمہیں بہت برا لگے، مگر ایک حکمت ہے۔ برا ہوتا تو ماں سے زیادہ چاہنے والا تمہارے لیے اسے کیوں چنتا؟ تم نے اس سے مانگا ہے تو بس اتنا یقین رکھو کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک دن تم اس پر جو نہیں ملا الحمدللہ کہو گے۔ مجھے یقین تھا
کہ اللہ جواب دے گا، اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھی۔ پیارے لوگوں، توکل تو یہ ہے نا کہ جب کوئی امید بھی نظر نہ آئے اور آپ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ توکل تو وہ ہے جو ہر شک سے پاک ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بے شک اللہ جواب دیتا ہے۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے، اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں اور سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی لوگوں کی باتوں سے، کبھی ان کے طعنوں سے، کبھی ان کے لہجوں سے، کبھی ان کے تلخ لفظوں سے، کبھی ان کی نظروں سے، تو کبھی ان کی نفرت سے میں ٹوٹ جاتی ہوں۔ میرا دل ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اور جب میں اپنے ٹوٹے پھوٹے دل کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں تو میرے اللہ میری باتوں کا جواب دیتے ہیں، مجھے ایسے سنبھالتے ہیں کہ میں سب غم کو بھول جاتی ہوں، ساری تکلیفیں بھول جاتی ہوں، اپنا ٹوٹا دل بھول جاتی ہوں۔ تب یاد آتا ہے تو یہی ہے کہ دنیا میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میرا اللہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے نا، اور میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب سمیع العلیم یعنی دعاؤں کا سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو، اس بات سے انکار نہیں۔ کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے
کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی۔ بس اپنے مسئلے اللہ کو بتا کر مطمئن رہنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ معجزات پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، جب آپ کے ارادے خالص ہوں گے، جب آپ کا صبر خوبصورت ہوگا، اور جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں اس کے سامنے طویل سجدہ کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسو کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہو، تو ہو سکتا ہے اسے تمہاری مانگنے کی ادا بہت پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے، کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جان لیجیے وہ جو آپ کا رب ہے نا، اسے آپ اور آپ کا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ آپ کو فقط آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ کی چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہماری زندگی میں صرف الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے جو ہمیں مایوسی و محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی۔ اگر الحمدللہ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے اپنایا جائے تو دل مطمئن رہتا ہے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کو مقصد بنا کر حقیقی مقصد سے جی چرا لینا غلط ہے۔ اور بے شک انسان کا حقیقی مقصد اللہ کی رضا اور محبت کا حصول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا کبھی درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔
بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرمانبردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا۔ آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ اللہ بے مقصد تو نہیں، دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہونا ہے، جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھے اللہ کی چاہ ہے، تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ آپ کس کی محبت میں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو آپ کی محبت لا حاصل ہو جاتی ہے اور آپ تھک ہار کر واپس آتے ہیں، اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو محبت کرنے کے قابل نہیں سمجھتے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دنیا ہی ختم ہو گئی، جب آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تھامے گا نہیں، تب بھی اللہ آپ کو تھام لیتا ہے، آپ کو سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بہت عزیز ہیں۔ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہے، جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تھپکیاں دے کر چپ کرواتا ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں رنگ ہوتے ہیں مگر وہ ہر رنگ سے خالی ہوتا ہے۔ ہاں، اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو تنہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جو اس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیاکون پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں۔ تم اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے شکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف کبھی نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کی ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے آنسوؤں اور تڑپ کی لاج ضرور رکھے گا۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر اپنا کن کی مہر لگائے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہاری زندگی میں ایسی خوشیوں کی بہار لائے گا کہ تم ایک دن اپنی قسمت پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں، اور آپ کے ہاتھ گرانے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔